إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الانشقاق کا ترجمہ اور تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے اللہ احکم الحاکمین کی رحمت سے عرض کی۔ آج انشاءاللہ اس مالک الملک کی توفیق سے ایک سورت کے متعلق اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر بڑی محبت کے ساتھ عرض کریں گے، اور وہ ایسی سورت ہے جس سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ ذرا اس محبت کو سماعت فرما لیں۔ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی تو آپ اسی سورت کی تلاوت فرماتے، اور جب عید کی نماز ہوتی پھر بھی آپ اسی سورہ مبارک کی تلاوت فرماتے، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب عید جمعۃ المبارک کے دن آ جاتی تو آپ عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں دونوں نمازوں میں اس سورت مبارک کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح نماز وطر کی نماز میں جب پاک پیغمبر علیہ السلام 3 رکعت وطر پڑھتے تو پہلی رکعت میں اسی سورت کی تلاوت فرماتے۔ وہ کون سی سورت ہے جس کے ساتھ امام الانبیاء اتنی محبت فرماتے؟ عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں اور وطر کی نماز میں تسلسل کے ساتھ آپ اس کی تلاوت فرماتے۔ وہ سورت ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس سورت سے بہت زیادہ محبت فرماتے۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے وہ بھی ذرا شوق سے سماعت فرما لو۔ رب کائنات نے اس سورت مبارک میں ایک تو کامیابی کی چابی، مفتاح الخیر، کامیابی کی کنجی، چابی اللہ پاک نے وہ بیان فرمائی ہے، اور دوسرا ایک بیماری ہے جو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اندر دیکھی اور اس بیماری کا اعلان فرما دیا۔ میرے بھائیوں، جب کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کا نیگیٹو کسی کا پازیٹو، ایک بیماری ایسی ہے جو کہنے والا اور سننے والے سب کے اندر وہ پازیٹو ہے، اور سب کے سب اس بیماری کے اندر مبتلا اور شریک ہیں۔ وہ بھی اللہ پاک نے اسی صورت مبارک میں بیان فرمائی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر اس بیماری کی نشاندہی کرتا ہوں۔ آپ میرے بھائی اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھیں اور اس سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور تفسیر سنتے جائیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو۔ اللہ پاک کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے،
اور اس کے نام بڑے پیارے، اللہ پاک کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو جو بلند ہے، اعلیٰ ہے، شان والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے پیدا فرمایا اور برابر کیا۔ برابر کس طرح کہ رب کائنات نے دونوں ہاتھ بنائے تو دونوں کا سائز ایک جیسا رکھا۔ اللہ پاک نے دونوں آنکھیں بنائی تو ان کا سائز ایک جیسا رکھا۔ اسی طرح دونوں بازو ہیں اور دونوں ٹانگیں ہیں، اگر اللہ پاک ایک آنکھ بڑی کر دے اور دوسری چھوٹی کر دے تو کس قدر وہ انسان معیوب نظر آئے گا۔ فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر ہموار کر کے بنایا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی۔ تقدیر، ہر انسان کی تقدیر لکھی ہے۔ اللہ والو، اپنے نصیب پہ راضی رہا کرو، اور حدیث مبارک میں ہے ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو بندہ اپنے نصیب پہ راضی رہتا ہے، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے عطا کیا ہے۔ جو بندہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے، ساری کائنات سے زیادہ مالدار وہی ہوتا ہے۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، چوپاؤں کے لیے، ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ فجعلہ غثاء احویٰ، پھر ایک وقت آتا ہے وہی چارہ سیاہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سارا نظام میرے اللہ کا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، میں قربان جان ذرا محبت سے سنیے، امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان جناب جبریل ایک مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، پیارے آقا صرف ایک مرتبہ سن کے رب کا قرآن حفظ فرما لیتے، صرف ایک مرتبہ۔ اللہ پاک کا کتنا عطا کردہ مقام ہے اور شان ہے۔ رحمت دو عالم، امام کائنات، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اللہ والو، آؤ ذرا محبت سے سورت اعلیٰ کی تفسیر سنتے جائیے اور نیند کو الوداع کر کے اپنے رب کے آسرے پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ میرے رب کی شان ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ ذرا بتائیے، جو لوگوں نے اپنے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ فلاں حضرت صاحب ہیں، ان کے دربار پہ جانا ہے۔ اچھا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ فلاں حضرت کس ٹائم آرام فرماتے ہیں اور کس ٹائم جاگتے ہیں، یا وہ 24 گھنٹے جانتے ہیں؟ اچھا ذرا یہ تو فرمائیے فلاں حضرت صاحب کس زبان میں فریاد کو سنتے ہیں اور کتنی زبانیں وہ جانتے ہیں؟ اور میرے اللہ کی شان ہے، ایک وقت میں ہر زبان کو سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ والو، جو لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ذرا ان کا ٹائم ٹیبل تو پوچھو، حضرت کس ٹائم جاگتے ہیں، رات کو یا دن کو، صبح یا شام کو، اور کس ٹائم وہ آرام کرتے ہیں، یا جب آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں اس وقت بھی سنتے ہیں۔ یہ صرف میرے اللہ کی شان ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اونچی آواز کو سنتا ہے۔ اور ایک مجلس میں ایک بندہ بات کرے تو بات کی سمجھ آتی ہے، اگر 2 4 10 بولنا شروع کر دے تو مجلس ناکارہ ہو جاتی ہے،
کوئی بات پلے نہیں پڑتے۔ اس اللہ احکم الحاکمین کی شان ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور سن کر قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے سورت مبارک، اسی لیے تو حقہ اس سے محبت کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز میں اس کی تلاوت، عید کی نماز میں اس کی تلاوت، نماز وتر میں اس کی تلاوت۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى۔ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ اللہ والو، ایک آدمی ہے جس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے اور دوسرا وہ بے نصیب ہے جو رب کی آیتیں سنتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیثیں سنتا ہے۔ آیتوں سے اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، حدیثوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کون بے نصیب ہے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے اور نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہی نصیحت کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بڑا بے نصیب ہے، سب سے بڑا بے نصیب ہے، نہ نصیحت کو سنتا ہے، اگر سنتا بھی ہے تو قبول نہیں کرتا۔ آیات اور حدیث ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر نہ زندگی ہے نہ موت ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جو اللہ کی رحمت میں ہے وہ ہمیشہ رحمت میں ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اب ذرا سنیے، اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ رب کائنات کے پاک پیغمبر علیہ السلام سورت اعلیٰ ہر جمعہ میں اور عید کی نماز میں اور وتر کی نماز میں تلاوت کیوں فرماتے؟ رب کائنات نے اس سورت میں کامیابی کی چابی کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا چابیاں تو لے لو۔ ایک چابی وہ ہے جس سے تالا کھولتے ہو، ایک چابی وہ ہے جس سے نجات ملتی ہے۔ وہ کون سی چابی ہے؟ رب کائنات نے سورت میں بیان فرمائی ہے، محبت سے سن لیجئے اور نوٹ فرما لیجئے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس کا لباس بھی پاک ہے، جس کا بدن بھی پاک ہے، جس کا اخلاق بھی پاک ہے اور جس کا خیال بھی پاک ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جسم پاک ہوتا ہے اور لباس بھی پاک ہوتا ہے لیکن خیال بڑے گندے ہوتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیابی کی چابی کون سی ہے؟ بدن بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، خیالات بھی پاک ہیں، اخلاق بھی پاک ہے۔ من تزکا، یہ ہے کامیابی کی چابی اور کنجی۔ اس لیے تو پیارے آقا ہر بڑے اجتماع میں، عید میں، جمعہ میں اسی سورہ مبارک کی تلاوت فرماتے، قد افلح من تزکا، خیالات بھی پاک، لباس بھی پاک، بدن بھی پاک، اخلاق بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، بے حیائی سے، گند سے پاک ہے۔ یہ بندہ کامیاب ہے اور یہ کامیابی کی چابی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کئی ایسے لوگ آپ نے سنے ہوں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ہم جی اللہ ہو والے ہیں، اللہ ہو کرتے ہیں۔ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام بھی ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ خالی اللہ اللہ کرنے والا ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کا نام بھی لیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب وہ بیماری سنیے جو اللہ پاک نے ٹیسٹ کیا ہے۔ جب کرونا کا ٹیسٹ ہے نا، یہ ہم لیبارٹریوں سے کراتے ہیں، کسی کا پازیٹیو ہے، کسی کا نیگیٹو ہے۔ ایک بیماری ہے
جو کہنے والے کو بھی پازیٹیو ہے اور سننے والوں کے اندر بھی پازیٹیو ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ اس کا نام ذرا سن لیجئے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ اصل بیماری ہے جو کہنے والے اور سننے والوں کے اندر اصل روگ ہے۔ اور یہ کس نے چیک کیا؟ میرے اللہ نے، کسی لیبارٹری نے نہیں، کسی ڈاکٹر نے نہیں، اللہ نے خود چیک کر کے اعلان فرما دیا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اب چند اللہ کے بندوں کا نام سن لیجئے جن کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، اللہ نے نہیں رکھے، اللہ نے ان کو پاک فرما دیا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، رب کائنات بار بار مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ کے اندر مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ توبہ، استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں، اور استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس کا نام ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ ولی، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی جن کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، دنیا کی محبت کی۔ اس ستون کا واقعہ کیا ہے، اس کا قصہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ سے کوئی تقصیر ہو گئی، تو آپ کو فوراً اس بات کا ادراک ہو گیا، ایک رسہ لیا، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ وہ ستون آج بھی قائم ہے، استوانہ توبہ، استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے میں اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں گا، جب نماز کا وقت ہوتا آپ کی بیوی آتی، آپ کا رسہ کھولتی، آپ نماز پڑھتے، نماز کے بعد پھر اپنے آپ کو اسی ستون کے ساتھ باندھ لیتے اور اعلان کیا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ اپنے آپ کو اس جیل سے آزاد کروں گا حتیٰ کہ عرش والا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ ہفتہ عشرہ گزر گیا اسی حالت کے اندر، حتیٰ کہ جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آسمان سے رب کائنات نے آپ کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ لوگ بھاگے دوڑے آئے، ابو لبابہ کو کھولتے ہیں، اسے آزاد کرتے ہیں، وہ جکڑا ہوا ہے ستون کے ساتھ، رسی کے ساتھ۔ حضرت ابو لبابہ نے کیا فرمایا؟ کوئی بندہ میرا رسی نہ کھولے حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام خود تشریف لائیں گے، اپنے دست مبارک سے میری رسی کھولیں گے اور مجھے آزاد کریں گے، اور صحابہ کے اندر اعلان کریں گے کہ عرش والے رب نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ پیارے آقا تشریف لائے، حضرت ابو لبابہ کی رسی کھولی، آزاد کیا۔ آج بھی وہ ستون مسجد نبوی کے اندر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اندر دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت کی محبت ہے؟ اللہ والو ذرا اس سے آگے سنیے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، نام بڑا خوبصورت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار نے کہا خبیب کو سولی دے دیا جائے۔ سولی دینے سے پہلے ایک سوال کیا، خبیب یہ بتاؤ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے نبی کو یہاں لا کے آپ کو توبہ استغفر اللہ شہید کر دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار مکہ مشرکین عرب، تم خبیب کا اعلان سن لو، اگر میری 100 جان ہو، ایک جان ہے، 100 جان ہو، اور تم یہ کہو
کہ ہم تیری 100 جانوں کو آزاد کر دیں گے، معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور اس کے بدلے میں پیارے آقا کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے تو میں 100 جانیں قربان کر دوں گا، پیارے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کروں گا۔ ایک جان کہتے ہو، 100 جانیں گزر جائیں، پیارے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا نہ چبھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ذرا محبت سے سنتے جائیے، غزوہ احد کا میدان ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر دشمن حملہ کرتا ہے، تیر برساتا ہے۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے جسم مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کے تیر آتے ہیں، آپ کے جسم پر لگتے ہیں، اور ابو دجانہ اعلان کرتے ہیں دشمن کا تیر آئے میرے جسم پہ لگے اور جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میرے پیارے آقا کو تکلیف نہ آئے، آپ کا جسم مبارک سلامت رہے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی صحابیہ ہیں۔ غزوہ احد کے بعد لوگوں نے بتایا اس خاتون کو، تمہارا خامند شہید ہو گیا ہے، تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، یہ 4 بڑے بڑے رشتے اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ کہا خامند کی بات نہ بتاؤ، باپ کی بات نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ پیارے آقا کس طرح ہیں، آپ کس عالم میں ہے؟ فرمایا آپ تو اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہیں۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں۔ کل مصیبت بعدک جلالو، ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کل مصیبت بعدک جلالو، باپ بھی گیا، خامد بھی گیا، بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، جب اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل مصیبت بعدک جلالو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے غلام ہے، بکتے بکاتے آئے، مکہ پاک میں آئے، آپ کے والد آئے اور چچا دونوں ہستیاں، حضرت زید کو واپس لے کے جانا ہے، اپنے گھر لے کے جانا ہے۔ زید بچھڑا ہوا اپنے خاندان سے، اپنے وطن سے، اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کا نام اللہ کے قرآن کے اندر ہے، فلما قضا زید منہا وطرا۔ حضرت زید اللہ کے پاک پیغمبر کی تربیت میں ہے، باپ آیا، چچا آیا، دونوں آئے، زید ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نہیں فیصلہ کرتا، فیصلہ زید کرے گا، جاؤ اس سے پوچھو، اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت زید نے اپنے والد کو، اپنے چچا کو صاف صاف فرما دیا میں اللہ کے پاک پیغمبر کی رفاقت کبھی نہیں چھوڑوں گا، باپ واپس چلا جائے، چچا بھی واپس چلا جائے، نہ باپ کے ساتھ جاؤں گا نہ چچا کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن میں دنیا کی محبت کی بیماری کوئی نہیں؟ اصل بیماری کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ اصل بیماری ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ محترمہ، والد گرامی تشریف لائے ملنے کے لیے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدہ ام حبیبہ بھاگ کے دوڑ کے اللہ کے پاک پیغمبر کا بستر اٹھایا، اسے اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا، باپ کو بیٹھنے نہیں دیا۔ باپ نے سوال کر دیا ام حبیبہ یہ تو بتاؤ یہ بستر
میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں، تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ کہا ابا جی تم مشرک ہو، یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا پاک بستر ہے، اس لیے تم اس بستر کے قابل نہیں ہو۔ اللہ والو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، یہ روگ نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ پاک نے یہ بیماری ہر انسان میں رکھ دے سوائے ان کے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر اور فکر ہے۔ فرمایا یہ جو اعلان ہے اللہ احکم الحاکمین کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اے میرے بھائیوں، اے نوجوان بیٹو، ذرا محبت سے سن لیجئے، یہ بیماری ایسی ہے جس بیماری کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے، صحف موسیٰ میں کیا ہے، صحف ابراہیم میں کیا ہے۔ ہر پیغمبر کے سامنے رب کائنات نے اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما لے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بس دو باتیں محبت سے نوٹ کر کے لے جائیے، ہو سکتا ہے ساری باتیں آپ یاد نہ کر سکیں۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں، نماز وتر میں، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے اس صورت میں کامیابی کی چابی بتائی ہے۔ قد افلح من تزکا، جو پاک ہے، بدن کا پاک، جسم کا پاک، خیالات کا پاک، اخلاق کا پاک، عقیدے کا پاک، اس کے پاس کامیابی کی چابی ہے۔ اور اصل بیماری، اصل روگ جو ہے، جو کہنے والے اور سننے والوں کو ہے، اللہ نے اس کی بھی نشاندہی فرما دی ہے۔ وہ روگ کون سا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما لے، اور کامیابی کی جو چابی ہے وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمہ اللہ علی النار۔ عزیز بھائیوں، موسم گرما ہے اور گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ آپ بھائی جانتے ہو، سمجھتے ہو، پہچانتے ہو۔ اور جو آخرت کی گرمی ہے، نار و جہنمہ، وہ دنیا کی گرمی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آگ جلتی ہے اور دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے، پنکھے لگا لیں، اے سی لگا لیں، ایئر کولر لگا لیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم نے آخرت اور جہنم کی آگ کے لیے بھی اے سی کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ، اس سے بھی بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا جو بندہ من صلی قبل الظہر اربع، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے
4 رکعت سنت، پھر فرض پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ پاک اس کے لیے جہنم کی گرمی کو حرام کر دیتا ہے۔ اب اس نے اے سی لگا لیے، ایئر کولر، پنکھے آخرت کے لیے انتظام کر لیا، اور اسی طرح بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے جہنم کی گرمی سے بچ جائے گا انشاءاللہ، جہنم کی گرمی سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور حکیم لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ، کہ یہ جون جولائی شدت کی گرمی اور دھوپ، زیادہ دھوپ میں دھوپ کے اندر نہ نکلیں، زیادہ دھوپ کے اندر نہ نکلیں، یہ ڈاکٹروں کا، حکیموں کا مشورہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاک نبی کریم علیہ السلام جو ہم سے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایک نسخہ جو ابھی آپ نے سن لیا، ظہر کی نماز فرضوں سے پہلے 4 کا سنت، بعد میں 2 سنت اور 2 نفل جو ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کی گرمی کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔